کی دو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب بولنا شروع کیا تو قرآن مجید کے 7 سپارے حفظ یاد تھے، اور آج ہمیں 3 سال کے اندر 7 سپارے یاد نہیں ہوتے، 10 سال کے اندر نازرہ نہیں پڑھتے۔ ایسی بچیاں بھی ہیں 3 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، کاپی سے آگے نکلنے کا نام ہی نہیں، اور پھر والدین کے نخرے۔ ہماری بچی 2 سال ہو گئے قاعدے میں تھی، آج بھی قاعدے میں ہے۔ اب تم نے غور تو کیا ہوتا قاعدے میں کیوں ہے؟ اسکول میں اگر بچہ جاتا ہے تو ماں باپ جو ہے اس سے لڑتے ہیں، اسکول کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کیوں؟ وہاں فیس بھرنی پڑتی ہے۔ اور یہ قرآن مجید، اس کے لیے کوئی غور و فکر ہے ہی نہیں، بس بچہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ تو ایسے نہیں ہے، یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ ہاں، یہ مذاق چیز نہیں ہے کہ بس چھوڑ دیا مدرسے میں تو پڑھ نہیں، اس پر نگرانی بھی کرنی پڑے گی، بچے سے پوچھنا بھی پڑے گا، بچے کی استادی سے پوچھنا بھی پڑے گا کہ ہماری بچی کیوں پیچھے ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وعدے ہیں۔ تو عہد کریں آج سے جو ہے اپنے دل کو سمجھائیں۔ ہر گھر کے اندر، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بنے تو فبیہا، لیکن اگر نہ بنے تو ہر گھر میں سے ایک عالم اور ایک عالمہ ضرور ہونا چاہیے۔ کوئی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں، اس کا کیوں؟ دیکھو بھائی، یہ نیکی ہے نا، نیکی یہ اعمال کا سکہ ہے، اور اس کا پتہ یہاں نہیں چلے گا، جہاں نہیں چلے گا اس کا پتہ۔ جیسے مثال کے طور پر سعودی عرب کا سکہ پاکستان میں نہیں چلے گا، مصر کا سکہ پاکستان میں نہیں چلے گا، اور پاکستان کا سکہ جو امریکہ میں نہیں چلے گا۔ کیوں؟ ہر ملک کی کرنسی الگ الگ ہے۔ اسی طرح یہ نیکی کرنسی جو ہے یہ آخرت کی کرنسی ہے۔ کل قیامت کے دن ایک نیکی وہاں پر کام آئے گی۔ پہلے بھی واقعہ سنا چکا ہوں میں کہ میاں بیوی تھے، بیوی پیٹ سے تھی، بچہ ہونے والا تھا، باپ کا ٹائم مرنے کا آ گیا، نظر کی حالت میں، تو بیوی سے کہنے لگے اگر بچہ جن دے تو اس کو مدرسے میں ڈال دینا، میری خواہش ہے کہ حافظ قرآن بنے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے وقت کے اندر جو شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر بیوی کے ہاں لڑکا چلا جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر اپنے شوہر کی بات یاد کرتی ہے کہ میرے شوہر نے مرتبہ کہا تھا کہ اگر لڑکی یا لڑکا ہو جائے تو اسے مدرسے میں داخل کروا دینا۔ تو 2, 2.5 یا 3 سال لگا لو یا 5 سال لگا لو، جب بچہ بولنا شروع کیا، اور جو یہ شوہر تھا بیوی کا، یہ بڑا نافرمان گناہگار تھا، اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ جب والدہ جو ہے مدرسے میں لے کر گئی، قاری صاحب کے سامنے جا کر بٹھلا دیا کہ اس کو جو ہے قرآن مجید پڑھانا ہے۔ قاری صاحب نے کہا ٹھیک۔ جب اس کو بسم اللہ شروع کروائی تو فرمایا کہ اللہ پاک نے قبر کے اندر عذاب ختم کروا دیا، عذاب کو روک دیا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ اس کو عذاب کیوں روکا؟ فرمایا کہ آج اس کا بچہ مدرسے میں بسم اللہ پڑھی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ بچہ تو قرآن مجید پڑھے اور اس کے باپ کو عذاب ہو۔ تو کتنے بچے ہوتے ہیں بھائی گھروں کے اندر؟ تو قرآن مجید، ہاں کلام اللہ بھائی، اللہ کے منہ سے نکلا ہوا کلام، جتنا اس کا ادب کریں گے اور جتنا اس کو سمجھ کر پڑھیں گے اتنا فائدہ ہے۔ لیکن اگر اس کو پشت ڈال دیا، کل قیامت کے دن یہی قرآن مجید اگر جنت میں بھی جاتا ہوگا تو رکھوا لے گی، وہیں پر رکھوا لے گی۔ یا اللہ دنیا کے اندر اس نے پشت مجھے ڈالا، پڑھنے کا حق تھا مجھے پڑھا نہیں، بجا پڑھنے کے الماری پر ڈال دیا، 1 سال جو ہے گردوں غبار مجھ پر آتی نہیں، کبھی کھول کر دیکھا نہیں، یا اللہ جس کو جنت میں نہ ڈال۔ اور فرمایا کہ قرآن کی بددعا ایسی ہوگی کہ اس کی ٹالی نہیں جائے گی۔ اور اگر قرآن مجید پڑھا ہوگا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی، اگر عذاب بھی ہوتا ہوا ہوگا آخرت کے اندر، تو قرآن مجید سفارش کرے گی کہ اللہ یہ بندہ وہ ہے جو مجھے دن کے اندر رات کے اندر قرآن مجید پڑھا کرتا تھا۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، عالم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو کہنے لگے مولانا اس طرح مجھ سے سستی ہو گئی قرآن مجید کے اندر کہ جو پڑھنے کا حق تھا میں پڑھا نہیں۔ میں نے اسے کہا بھائی کتنے قرآن مجید ختمے نکالے رمضان مبارک کے اندر؟ تو سر جھکا کر کہنے لگے کہ مولانا 35 ختمے نے قرآن مجید کے نکالے رمضان مبارک کے اندر، 35 ختمے۔ ایک ہمارا حال ہے، ایک رکوع پڑھا، 2 رکوع پڑھے، نیند آنا شروع ہو گئی، ایک سپارہ پڑھا، بھئی اگلے وقت میں پڑھ لیں گے۔ تو قرآن مجید یہ محبت کی بات ہے، خلوص کی
की बात है, जितनी मोहब्बत खुलूस होगी उतना ही हम पढ़ेंगे। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। हमारा मदरसा जामिया मोहम्मद सलमा लिल बनात जो है ये इसी के लिए खोला गया भाई। यहाँ पर पढ़ाने वाले यही नीयत लेकर बैठे हैं कि हमारे गांव के जो है फाजिला हो, हमारे गांव की हाफिजा हो, हमारे गांव की कारियां हो, पढ़ने वाली हो। और पढ़ाएगा कौन? ये तो नहीं के बारे में मुझे को पढ़ने के लिए आए। अल्लाह ऐसा निजाम भी बना दे। लेकिन फिर वक्त हमारे गांव वालों को चाहिए, हमारे मदरसे में जो लड़कियां पढ़ती हैं और अपने घरों में जो पढ़ती हैं, इनके अंदर फर्क है। घरों के अंदर बच्चे ना पढ़ी जाए। मैं तो यही कहता हूँ भाई, जो तजवीज से पढ़ी होंगी उनके अंदर फर्क है, तो अपने मदरसे में बच्चों को छोड़ा जाए और इसी तरह जो है बच्चों पर निगरानी भी हो, तब जाके फायदा होगा। तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला।